وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا ادخلوا في الصف ولا تتبعوا خطوات رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم کہ نازک حالات میں بھی رب قدیر نے ہمیں یہ توفیق عطا کی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم سرکار تاج الشریف انہی کے جد کریم سرکار حجت الاسلام کے کل شریف میں شرکت کر رہے ہیں. میں بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا، وقت بھی مختصر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف شیر سنیت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی صاحب تشریف فرمائے اور دوسری طرف استاد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ اور ساتھ ہی جامعۃ الرضا کے موقر پرنسپل اور صدر حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب، حضرت مفتی صاحب اور قاری قادم صاحب قبلہ، یہ سب جامعہ کا اسٹاف ہے، سب تشریف فرمائیں. ان میں سے کچھ حضرات کو انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ بارگاہ رسالت معاب میں محبت کے ساتھ درود و سلام. آپ مختمجمے میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا جی لگا کر نبی علیہ نبی پر درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. مرشد گرامی وقار کا ایک معمول تھا اور معمول یہ زمانہ رسالت معاب سے چلا آ رہا ہے. نبی کی بارگاہ میں لوگ درود و سلام پیش کرتے تھے. میں نے اپنے مرشد کو بارہا دیکھا کہ دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کا مجموعہ ہے آپ مستقل پڑھا کرتے تھے، کام پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان بزرگوں کو معلوم تھا یہ وہی درود پاک ہے جس کے لیے علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکلام الاوضاع فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں لکھا. رب قدیر نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر میری بارگاہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے محمد پر درود پڑھا کر، میرے محمد پر درود پڑھا کر. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الکشف المزون اس کو اٹھائیے، والفلک المشہون آپ اس کو اٹھائیں، صفحہ 3 کی حدیث پاک ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلاه تحت العرض السابعة وعليه بعدد خلق الله تبارك وتعالى ريش فإذا صلى رجل امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فينغمسوا فيه ثم يخرجوا وينفضوا جناحي فيقطر من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى
कुल्ल क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मैंने हदीस पाक अरबी जबान में पढ़ी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, लोगों अरबी जबान से 3 वजह से प्यार करो। लिअन्नी अरबी वल कुरान अरबी वल लुगतु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया सुनो, जितने भी जन्नती जन्नत में जाएंगे, जबान में उतारा है मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे जन्नत इश्क के बंदे हैं, हम तो प्यार करने वाले हैं। आला हजरत ने मिजाज दिया है ना, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिद, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? अगरचे यहाँ तकाबुल की बात नहीं है, मगर मैंने दूसरे मिसरे से इस्तिदलाल किया है। इश्क वाला ये नहीं देखता कि कौन सी चीज है, समझ में आती है या नहीं आती है। हमारा मामला तो ये है, हम निस्बतों से प्यार किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजलो करम है, हमें सुन्नी बनाया गया है। हम बुजुर्गों से प्यार करते हैं, हमारी निस्बतों से मोहब्बत का नतीजा ये है, एक पत्थर घर में लग जाए, उस पर चप्पल पहन कर चलते हैं। और वही पत्थर अगर उसी क्वालिटी का पत्थर, उसी जमीन से लाया हुआ पत्थर अगर मस्जिद में लग जाता है, तो हम अदब और एहतराम की बुनियाद पर चप्पलें छोड़ दिया करते हैं। निस्बतों का लिहाज हम करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह का फरिश्ता है, एक फरिश्ता है, मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीबो गरीब है। माफ कीजिएगा, बड़ा अजीबो गरीब है। ऐसा फरिश्ता जिसको अल्लाह ने बनाया जो है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर 7वीं जमीन के नीचे। अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलजार साहब किबला, अगर मखलूक की तादाद की बात की जाए तो 18,000 जहां तक मेरी कुव्वते हाफजा काम कर रही है। अगर 9 को देखा जाए तो न जाने कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने वालैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन, अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। बरेली के इमाम ने कहा था, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने यही हमें मिशन दिया है। जरा आगे बढ़िएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कई सदियों पहले आकर किताब में जो हदीस रिवायत करके गए, आला हजरत ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया। हमें कलाम भी दिया, सलाम भी दिया, पैगाम भी दिया, मोहब्बत भरा हमें सलाम भी दे दिया है। फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ये फरिश्ता क्यों पैदा किया है? फरमाया, सुनो, फैदा सल्ला रजुलुन अब इमरातुम मिन उम्मती अलैया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पड़ता है, यहां मैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों लाखों सलाम की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों की बात नहीं कर रहा हूं। ये उलमा बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, काबिल इस्तेदाद रखते हैं, जबरदस्त काबिल है, जी इस्तेदाद है। इनसे पूछिए, का लफ्ज फरमाया, वहां मर्रत का लफ्ज नहीं है, मर्रतैन का लफ्ज नहीं है, मर्रात का लफ्ज नहीं है, कर्रात का लफ्ज नहीं है, इदात का लफ्ज नहीं है, बल्कि मुतलकन फरमाया गया। इसका मतलब यह हुआ, एक बार पढ़ोगे तब भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था ना, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आला हजरत तो आप फिर भी धूम नहीं मचा रहे, बोलते जाइए। आला हजरत ने कहा ना, दहन में ज़बां, तो जब है तो उसका इजहार भी तो हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, गोता सनो, कहां गोता लगाएगा? मुंबई के समंदर में नहीं, फी बहरिम मिन नूरिन तहतल अर्श, अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगा ले। जाकर के गोता लगाता है, निकलता है। सरकार फरमाते हैं, वयनफुजु जला है, अपने बाजुओं को झाड़ता है, और झाड़ने के बाद उसके हाथ पर से एक कतरा टपकता है। अब न उसके परों की तादाद मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है, बस इतना कहा गया, मखलूक की तादाद के बराबर उस पर रखे गए हैं। सरकार फरमाते, एक पर से एक कतरा टपका, फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्li कतरतिन मलका यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। ये अल्लाह ने जो कतरे उसके जिस्म से टपक रहे हैं, हर पर से एक कतरा टपकता है। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है।
اب دیوانوں آپ پوچھو گے یہ فرشتہ پیدا ہو کر کرتا کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ. آسان ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ عوام بھی سمجھ جائے یہ فرشتے کتنے پیدا ہوئے ہیں. اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم اس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مگر بھکاری نیکیوں کی طرف جاتا ہے. جو آدمی مال کا بھکاری ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چائے کی دکان ہے، جھوپڑ پٹی ہے، یہاں سے نہیں ملے گا. وہ تو ہاتھ بڑھا دیتا ہے کم سے کم ایک آئے گا تو بھلا تو ہوگا. وہ اسی طریقے سے بڑی بڑی دکانوں پر جاتا ہے. ہم نے کہا ہم مال کے بھکاری نہیں، اللہ کا فضل ہے. ہم تو مصطفیٰ کریم کی احتیاج رکھتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کریم کے رب کی ضرورت مند ہیں. مگر یاد رکھو نیکیوں کی ضرورت ہے، اور جب نیکیوں کی ضرورت ہے تو نیکی جیسے ملے ویسے کماؤ. اور یہ تصور جب دینے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے. نہیں بھائی توجہ ہے آپ کی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہوتا ہے. اور اتنا کرم ہوتا ہے تقوی کا فائدہ ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن بچوں کی دیوار کو صحیح کیا گیا تھا، ایک تفسیر کے مطابق 14 نسلوں پہلے ایک متقی پرہیزگار ان کا جد یعنی دادا گزرا تھا. مولانا احمد حامد رضا خان پیدا ہوتا ہے. کون؟ حجت الاسلام. وہ حجت الاسلام جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حامد منی وانا من حمد سے حمد کماتے یہ ہیں. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کے علم کو سلام ہو، آپ کے علم کو سلام ہو. استدلال بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. جس نے نعت خوانی قرآن سے سیکھی ہو تو الحمدللہ، جس نے نعت خوانی حدیث سے سیکھی ہو سبحان اللہ، اس کی اشعار میں یا تو قرآن کے جلوے ملیں گے یا حدیث کے جلوے ملیں گے یا حدیث پاک ملے گی جو قرآن پاک کی تفسیر کر رہی ہوگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر پڑی الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ہم نے کہا پہلے اسی مسئلے کی اس کی عقدہ کشائی کر لی جائے، اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. سرکار نے یہ کیوں فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ ارے نانے سے نوازا ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے، مگر نواسے سے نانا کیسے؟ تو زمانے نے دیکھ لیا میدان کربلا میں مصطفیٰ کریم کے دین کو بچانے والے آقا حسین ہے. مصطفیٰ کریم کے دین کو بچا سرکار جانتے تھے حسین کی نسل سے. اگلا جملہ آپ بول دیجیے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو لوگ الدولت المکیہ نہ سمجھ پاویں، وہ تو چونکہ تھیوری ہے، ایسا قانون ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت نے اصول دیا ہے. ہم نے کہا میرے امام نے خالی اصول نہیں دیا، پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا منی وانا من حامد. یہ نہیں کہا، میں وزن شعری کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہوں، بس مصطفیٰ منی وانا من مصطفیٰ یہ نہیں کہا. حامد منی وانا من حامد. بولو سبحان اللہ. حامد منی وانا من حامد. حمد سے حمد کماتے یہ ہے، حمد سے حمد کماتے یہ ہے. یہ بڑی حمد ہے، بڑی خاص حمد ہے. حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے اور اللہ کی مدح و ستائش ہوتا ہے. دو جگہ ہے، ایک حمد کا معنی اللہ کی تعریف و توصیف اور دوسرے کا معنی مدح و ستائش. تو اللہ رب تعریف کرتے ہیں، اللہ کرم فرماتا ہے. جملہ صحیح بول رہا ہوں نا؟ حمد کے دونوں معنی بتا دیے. مدح و ستائش رب کی کریں گے. حامد رضا خان اللہ تعالیٰ ان کو مدح و ستائش کے قابل بنا دے گا، زمانہ ان کی تعریف کرے گا. ارے آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ حجت الاسلام کی تعریف کرنے ہی تو جمع ہوئے ہیں. حامد رضا حجت الاسلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بول دیا، زمانہ سمجھ گیا، ہم نے نتیجہ نکال لیا. آنے والا بیٹا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کوئی عام نہیں ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے. نے جب آپ پیدا ہوئے تو نام رکھا حامد رضا. اب حامد رضا کا جب نمبر نکالیں گے تو حضرت کی کے سامنے جو تختی لگی ہے، سنگی تختی، اس پہ دیکھ لیجئے گا سال وفات کیا ہے. بولیے محبت سے، دیکھ لیجئے گا کیا ہے سال وفات ہے.
1300 کتنی ہے؟ 62 ہے. سبحان اللہ. 92 62. دیکھ لیجئے گا تختی، بر وقت میرے ذہن سے بھی نکل رہی، میں تصدیق کروانا چاہ رہا تھا. لیکن اتنا یاد رکھیں، سرکار حجت الاسلام کی جو سال وفات ہے اور حامد رضا خان کی، حامد رضا کی جو گنتی ہے، دونوں کو ملائیں گے. ملانے کے بعد جب دیکھیں گے تو وہی سال وفات نکلتا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بچپن میں نام رکھنے کے بعد زمانے کو یہ بتا دیا، تم مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کرتے ہو، ارے وہ تو وہ ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، سبلا خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. ہم نے کہا سرکار حجت الغلام سے چیزیں چھپتی نہیں ہیں تو نبیوں کے امام سے کیسے چھپیں گی؟ پوری کائنات کو نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلت اللہ حکم اتصالی غلام کو میں بھی دیکھ لیتا ہوں ایک وقت. توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے نظریں مت ہٹائیے گا، بس میری طرف ڈٹائیے، ہٹائیے نہیں، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ. سرکار حجت الاسلام کے اس عرص پاک میں آنے والوں، فاتحہ میں شرکت کرنے والوں، یہی سرکار حجت الاسلام ہے جن کا بچپنا ہے. اعلیٰ حضرت کی عادت تھی اپنے بیٹوں کی تربیت کرو تو ایسی کرو، اب تک اگلا سبق نہیں دیا جاتا تھا. سرکار حجت الاسلام ایک دن پچھلا سنانے نہیں آیا، پچھلا آپ نے نہیں سنایا، آموختہ نہیں سنایا. سرکار حجت الاسلام کو آپ نے جلال میں آ کر ایک تھپڑ رسید دیا. سرکار حجت الاسلام کی دادی، آپ اعلیٰ حضرت کی والدہ بڑی محبت کرتی تھی اپنے پوتے سے، قریب آئی، آنے کے بعد آپ نے ایک تھپڑ، ایک ہاتھ امام اہل سنت کے رکھا، قربان کاجے اعلیٰ حضرت کی تربیت پر، قربان جائے امام اہل سنت کے تعظیم پر، ماں کے ادب و احترام پر. یہی درس لے کر کے جائیے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی پیٹھ کو جھکا دیا ہے، سبحان اللہ، ٹیڑے ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرمایا امی جان اور ماریے، بولے سبحان اللہ، امی جان اور ماریے. اس میں لفظ یہ ہے امی جان اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ فرو ہو جائے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے. سرکار حجت الاسلام کی تربیت کے معاملے میں جب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پڑا، آپ نے ایک ہاتھ کھایا، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی والدہ نے جلال میں آ کر جب آپ نے اتنا کہا امی جان اتنا مارے آپ کا غصہ ختم ہو جائے، آپ جھک جاتے ہیں، ہاتھ پھر دوبارہ مارتے ہیں. مارنے کے بعد جب غصہ ختم ہو جاتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت پھر پڑھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. مگر قربان جائے اس ماں پر جس ماں نے یہ کہا تھا، جب بھی آپ یہ واقعہ ذکر کرتی تھی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی تھی، کہتی تھی مولا اتنے بڑے جس نے اپنے بیٹے کی ادا کو پسند کر کے یہ جملے بتا دیے. اور اعلیٰ حضرت نے ماں کی خدمت پر اور ماں کے ادب و احترام پر خالی حقوق والدین پر کتاب ہی نہیں لکھی ہے، حقوق والدین کر کے بھی دکھائی ہے. سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ. ماں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی نے ایک واقعہ ذکر کیا. ابو اسحاق اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بس توجہ، ابو اسحاق اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے. ایک نوجوان آیا، سلام عرض کیا، کہنے لگا حضرت مالدار ہونے والا. یعنی معبر سے تعبیر بعد میں معلوم کرتا ہے، پہلے ہی تعبیر سوچ کر آ جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اتنی جلدی فیصلے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ آئے، حضرت ابو اسحاق اصفہانی نے اس سے ایک جملہ فرمایا، صدقتا، تو صحیح کہہ رہا ہے، مسحت لحیتی قبل مسحت لحیتی تحت قدم امی قبل ان نمت وہذا من ذاک. فرمایا سن، جب میں رات کو سونے جا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا میری امی جان کے پیر پھیلے ہوئے ہیں. قریب گیا، اپنی داڑھی کو پکڑا اور ان کے پیروں سے مس کر دیا ہے. کہا یہ رب کا کمال ہے کہ تو نے یہ چیز دیکھ لی، اگرچہ یہ دنیاوی منصب نہیں، یہ روحانی منصب اللہ نے تجھے دکھا دیا ہے. ماں کا ادب و احترام بریلی کے امام احمد رضا خان نے کر کے دکھایا اور زمانے کو بتا دیا اگر میرے مسلک پر چلنے کی بات کرتے ہو تو صرف عقیدہ رہی، عقیدے کے ساتھ عمل پر بھی عمل پیرا بھی چلا ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ الرحمن چل رہا ہے. پھر یاد رکھنا کہ امام اہل سنت کی یہ روش اختیار کرو گے، عقیدہ ایک ہاتھ میں ہوگا، نامہ اعمال اچھے اعمال دوسرے ہاتھ میں ہوگے. قبر میں جاؤ گے تو یہی کہو گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، چلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.